بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ گھڑی، یہ وقت اور یہ لمحات شاید آپ کی زندگی کے سب سے اہم لمحات ثابت ہونے والے ہیں، کیونکہ آج ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں جو انسانی روح کی پیاس بجھانے کا واحد ذریعہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ راز کھولنے جا رہا ہوں، وہ حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں جس کی طرف ہر سچے مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے؟ وہ کون سا لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کائنات کا کوئی پردہ باقی نہیں رہتا؟ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی نماز، ایک ایسے عمل اور ایک ایسی کیفیت کے بارے میں بتاؤں گا جس نے کتنوں کی اجڑی ہوئی بستیوں کو بسا دیا، جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، جس نے بیماریوں کو شفا میں اور پریشانیوں کو راحت میں بدل دیا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ وہ عمل ہے جو صرف چنندہ اور خوش نصیبوں کے حصے میں آتا ہے۔ میں ویڈیو کے بالکل آخری حصے میں وہ خاص طریقہ، وہ وقت اور وہ کلمہ بتاؤں گا جو زندگی کو پلک جھپکتے بدل دینے والا ہے۔ اس لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ یہ چند منٹ آپ کی دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ بن سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ذرا تصور کریں اس کائنات کا اکیلا مالک جس کے قبضے میں زمین و آسمان کی ہر شے ہے، جس کے اشارے پر سورج نکلتا ہے اور چاند چمکتا ہے۔ وہ جبار و قہار رب ہیں، ہمیں دن میں 5 مرتبہ اپنی طرف پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یہ محض ایک روایتی پکار نہیں ہے، یہ کائنات کے بادشاہ کا ایک شاہی بلاوا ہے، کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ دنیا کی رنگینوں، موبائل کی اسکرینوں اور فضول گفتگو میں کھو کر اس پکار کو انسنا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، اس نے اپنے رب سے وفاداری کا رشتہ توڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ سوال درست نکل آیا تو آگے کا ہر مرحلہ آسان ہو جائے گا، لیکن اگر وہاں ناکامی ہوئی تو آگے کی منزلیں اتنی کٹھن ہیں کہ روح کانپ جائے۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، کیا ہم نے کبھی ٹھنڈے دل سے سوچا کہ ہم جس رزق، جس نوکری اور جس دولت کے پیچھے دن رات ایک کر رہے ہیں، اس کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کر رکھا ہے، مگر جس نماز سے ہم جی چرا رہے ہیں اس کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا تضاد ہے ہماری زندگیوں میں کہ جو چیز ملنی ہے اسی لیے ہم بے قرار ہیں، اور جو چیز ہمیں بچانے والی ہے اس سے ہم بیزار ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کا مردہ ایمان زندہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں کسی نے ان کو ایک ایسی تجارت کی خبر دی جس میں کروڑوں کا نفع تھا، لیکن انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا کہ میرا اصل نفع تو میرے رب کے پاس ہے، کہیں اس سودے کے چکر میں میری نماز کا وقت نہ نکل جائے۔ انہوں نے دنیاوی مال و دولت کو
پاؤں کی ٹھوکر مار کر سجدے کو ترجیح دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں نماز کا مقام یہ تھا کہ جب میدان جنگ میں دشمنوں کے تیروں کی بارش ہو رہی ہوتی اور تلواریں سروں پر لٹک رہی ہوتی، تب بھی وہ سجدہ خالق سے غافل نہ ہوتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جسم مبارک میں جب ایک جنگ کے دوران زہریلا تیر پیوست ہو گیا اور اسے نکالنا انسانی بس سے باہر ہو گیا کیونکہ درد ناقابل برداشت تھا، تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، ابھی رہنے دو، جب میں نماز شروع کروں گا اور سجدے میں جاؤں تب اسے نکال لینا۔ چنانچہ جب آپ نماز کی حالت میں سجدے کی گہرائی میں کھو گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ تیر کھینچ کر نکال لیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو درد کا احساس تک نہ ہوا۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ نماز جو انسان کو مادہ پرستی سے نکال کر روحانیت کے اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں جسمانی تکلیفیں ہیچ ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ کیوں ہر گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں؟ کیوں رزق کی تنگی ہے اور کیوں دل بے چین ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سجدوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں، نفسیاتی معالجین سے وقت مانگتے ہیں، لیکن ہم اس چوکھٹ پر نہیں جھکتے جہاں سے کائنات کے تمام خزانوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو۔ یاد رکھیے، سجدہ ایک ایسی سیڑھی ہے جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش کی مکین سے ہم کلام کر دیتی ہے۔ جب آپ ماتھا زمین پر رکھتے ہیں تو آپ بظاہر مٹی پر ہوتے ہیں، لیکن آپ کی سرگوشی 7 آسمانوں کو چیر کر عرش الہی پر گونج رہی ہوتی ہے۔ آج کل ہر دوسرا شخص کہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے پیارے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ کیا ہمارا وہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم ہے جو دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے؟ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں وہ خاص عمل بتاؤں گا جو آپ کی نماز میں ایسی تاثیر پیدا کر دے گا کہ آپ کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری ہو جائیں گے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کی مراد پوری فرما دے گا۔ وہ ایک ایسا عمل ہے جو سردار ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا۔ ذرا اس لمحے کے لیے تصور کریں جب آپ کو اندھیری قبر میں اتارا جائے گا، وہاں نہ کوئی بینک بیلنس کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی سفارش، وہاں صرف آپ کی نماز ایک نورانی شکل میں آپ کے سرہانے آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور جب عذاب کے فرشتے قریب آئیں گے تو وہ نماز پکار کر کہیں گی، خبردار، اس بندے کو تکلیف نہ دینا، یہ دنیا کی نیندیں قربان کر کے اپنے رب کے سامنے سجدے میں رویا کرتا تھا۔ میرے پیارے دوستو، جو رب کے لیے ایک بار جھک گیا وہ پھر ساری زندگی کسی فرعون کے سامنے نہیں جھکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوان لرزتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جس کی نماز ضائع ہو گئی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اب ہم خود اپنا محاسبہ کریں
کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ جب بھی ان پر کوئی کرا وقت آیا انہوں نے مصلی کو اپنا سہارا بنا لیا۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں قید تھے تو وہاں کوئی ایٹمی طاقت یا دنیاوی تدبیر کام نہیں آئی، وہاں صرف سجدہ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پکار کام آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب منجنیق میں رکھ کر دہکتی آگ میں پھینکا گیا تو ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ توکل اور نماز کی وہ لذت تھی جس نے آگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کر کے پھولوں کی سیچ بنا دیا۔ پیارے بھائیوں، کیا ہمارا اللہ وہی نہیں ہے؟ بالکل وہی ہے، بس ہم نے اس سے مانگنے کا ڈھنگ بھلا دیا ہے۔ توبہ کا دروازہ آج بھی ویسا ہی کھلا ہے جیسے 1400 سال پہلے تھا۔ وہ رب تو اتنا مہربان ہے کہ اگر کوئی گناہوں کا پہاڑ لے کر بھی اس کے حضور جھک جائے اور صرف ایک بار سچے دل سے کہہ دے، اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے پچھلے گناہ مٹا کر اسے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، کتنا رحیم ہے ہمارا پروردگار، مگر ہم کتنے غافل ہیں کہ اس کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے اور ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر دور بھاگ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، نماز کے بغیر زندگی ایک بے نام خوف اور بے سکون کا نام ہے، جبکہ نماز کے ساتھ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتی ہے۔ اب میں اس خاص راز کی طرف بڑھ رہا ہوں جس کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پڑھ کر پتھر پر بھی دعا مانگی جائے تو وہ بھی پگھل جائے۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زندگی میں مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں یا جن کا دل عبادت میں نہیں لگتا۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، وہ خاص عمل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے فرض ادا کرنے کے بعد جب آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوں تو کسی سے دنیاوی بات چیت کیے بغیر پورے یقین کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ کی ایک تسبیح مکمل کرے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان پر یہ ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی امت میں سے اس عمل کو اپنا معمول بنا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھول دے گا کہ دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئے گی اور اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ زندگی تو بس ایک خواب ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو ہمارے چہرے نور سے چمک رہے ہوں؟ تو پھر آج سے ہی ارادہ کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اس ویڈیو کو صرف سنیں نہیں بلکہ اس پر عمل شروع کریں۔ اگر آپ کے دل میں اس بیان سے 1% بھی تبدیلی آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں یا اللہ لکھ کر اپنی حاضری لگائیں اور آمین کہیں تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مغفرت کی دعا کر سکیں۔
اس پیغام کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، کیونکہ اللہ کی قسم اگر آپ کے ایک شیئر سے کوئی ایک انسان بھی نماز کی طرف آ گیا تو اس کی پوری زندگی کی عبادت کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے گا۔ اے اللہ ہمیں وہ سجدہ عطا کر جس سے دل بدل جاتے ہیں۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، ہمیں بے نمازی ہونے کی ذلت سے بچا، ہماری نسلوں کو نمازی بنا، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور جب ہمارا وقت آخر آئے تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ آمین بجزاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔